بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين۔ گفتگو ہماری سوئے زن کے حوالے سے جاری تھی اور اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ انسان کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے کہ جہاں اس پہ تہمت رکھ سکتی ہو، جہاں اس کی طرف کوئی بری بات منسوب کی جا سکتی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے کچھ لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس نے اپنے آپ کو مقام تہمت پہ رکھا تو ان کی جو حاسدین ہیں، ان کے جو دشمن ہیں، ان کو جو ناپسند کرنے والے ہیں، وہ غلط بات کو اس سے منسوب کریں گے، اور یہ غلط بات جو اس سے منسوب کریں گے تو یہ منسوب کرنے والے تو یقیناً گناہگار ہوں گے، مگر یہ شخص بھی گناہگار ہوگا، اس نے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھا کہ اس کے اوپر تہمت لگے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ برے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتے کہ جو برائی اس کے اندر ہیں، وہ والی برائی والے لوگ اور کتنے ہیں معاشرے میں، اور اگر کم ہے تو چاہ رہے تو اس کی تعداد بڑھے۔ اس کی یہ خواہش کیوں ہوتی، برے لوگوں کی یہ خواہش؟ کہتے ہیں یہ خواہش اس لیے ہوتی کہ وہ اس کی طرف جو برائی کی نسبت دی جا رہی ہوتی ہے اس کو وہ کم کرنا چاہ رہے ہوتے یا اسے کمزور کرنا چاہ رہے ہوتے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ خود غیبت کی عادت ہیں تو چاہ رہے کہ غیبت کرنے والا ایک اور بڑھ جائے، تاکہ کل کوئی مجھے کہے کہ تم غیبت کرتے ہو تو میں کہوں کہ میں اکیلا تھوڑی، فلاں آدمی بھی کرتا ہے۔ کہ ہر گناہ کرنے والے کی خواہش ہوتی کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس گناہ میں دوسرا بھی مبتلا ہو، اس لیے وہ جستجو میں لگا ہوا ہوتا ہے، تحقیق پہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ میرے جیسا گناہ کرنے والا اور کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اسے کوئی شائبہ بھی کہیں نظر آئے گا کہ ہاں فلاں ہو سکتا ہے، تو پھر اس برائی کو اس کی طرف منسوخ کر دے گا وہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو مقام تہمت سے دور رکھے، اور اس کے سلسلے میں ایک آیت اور ایک حدیث کو بھی مصنف پیش کریں گے۔ اس کے بعد سوء ظن کا علاج بیان کیا جائے گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنے خیالات کو روکے، وہ خیالات کی جو برائی کی طرف مائل ہوں، کہ جو غلط بات اس کے ذہن میں آ رہی ہے اس کو روکے۔ اگر اس نے اسی مقام پہ روک دیا تو پھر آگے جا کے وہ ظن کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ خیالات ذہن میں عام طور پہ جب کسی شخص کے بارے میں برے آتے ہیں تو اگر پہلا کام اگر وہ کر لے تو وہیں سے وہ خیالات دور ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ہی کسی شخص کے بارے میں کسی برائی کا خیال آیا، ہم نے کسی جگہ پہ اس کو کھڑے ہوئے دیکھا اور خیال آئے گا اچھا یہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، تو اسی وقت جو ہے اس کے لیے دعا کرنے لگے، اس کے حق میں دعا کرنے لگے اور اس کے فائدے کا سوچنے لگے، تو پھر انسان کا یہ خیال آگے جانے سے رک جاتا ہے۔ اور جیسے مصنف بیان کر کے اگر انسان یہ عادت بنا لے
تو شیطان اسے دور بھاگے گا. اس لیے شیطان دیکھ لے گا کہ میں اس کو برائی کرنے جاتا ہوں تو الٹا نیکی ہو جاتی اس سے، تو پھر کہتا ہے اس کو برائی بھی کرانا مناسب نہیں، برائی کی طرف دعوت دیتا ہوں تو یہ نیکی کرتا ہے نا، برائی کی دعوت ہی نہیں دوں گا. اسے شیطان جیسے ہی کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اس کے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے حق میں، تو اس کو تو جو ہے نقصان ہونے کے بجائے فائدہ ہونے لگتا ہے. اور پھر اگر انسان کو ظن ہو جائے کہ ہاں نہیں فلاں برائی کسی کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اور لوگوں کو بتائیں، بلکہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب اسے ظن ہو جائے کہ فلاں شخص فلاں برائی میں مبتلا ہے، تو پھر وہ محسوس یہ کرے کہ گویا وہ برائی اس کے اندر ہے، اس کے خود کے اندر ہے. اور اگر خود کے اندر اگر یہ برائی ہوتی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو نیک آدمی تو ظاہر ہے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ برائی کہ مجھ میں ہوتی تو کتنی بری چیز تھی. پھر بس یہی فرض کرے کہ اگر یہ برائی مجھ میں ہوتی تو ناپسند تھی، تو اس میں پھر بھی ناپسند ہے. تو اگر مجھ میں یہ برائی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ تو کہ میں اپنی نصیحت کرتا، اپنے آپ کو الگ سے سمجھاتا. کہ اس کو بھی اسی طرح الگ سے جا کے سمجھائے، ہمدردی کے ساتھ سمجھائے، اور کبھی بھی ایسے آدمی کو جھڑک کے نہ سمجھایا جائے، ڈانٹ کے نہ سمجھایا جائے، بلکہ رحم دلی کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے کہ اس گناہ سے وہ باز آ جائے، اور اس کے عواقب کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اگر تم اس گناہ میں برقرار رہیں، اس گناہ کو تم نے آگے جاری رکھا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے. میں اس کے اندر پوری ہمدردی اسی انداز سے ہو کہ جیسے انسان یہ سمجھے کہ برائی مجھ میں ہے، تو انسان اپنے آپ سے جیسی ہمدردی رکھتا ہے ایسی ہمدردی گناہ گار سے رکھے. اور اس کے بعد پھر بحث مصنف کریں گے اس. جی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور ہم اسے روک دیا، چلے میں سمجھا رہے لیکن وہ گناہ سے باز نہیں آ رہا، تو ہم اس لحاظ سے کہ اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے کہ یہ شاید سدھر جائے، تو اس لحاظ سے بتا سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے نہیں بتا سکتے؟ ہاں دیکھنا پڑے گا. اگر اس کی وجہ سے اس کی ذلت و رسوائی ہوگی اور وہ ذلت و رسوائی زیادہ ہے اور اس کا گناہ چھوٹا ہے تو پھر تو مناسب نہیں بتانا. مگر اگر ذلت و رسوائی نہیں ہو رہی ہے اور موقوف ہو جائے اسی پر کہ نہیں بتائیں گے تو وہ گناہ سے بچے گا ہی نہیں، تو پھر شاید بتانے کی اجازت ملے. اس میں وہی امر معروف و نہی منکر کے سارے مسائل دیکھنے پڑیں گے. وہ شرائط پوری ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ، اور وہ بھی گناہ وہ کہ جو شریعت کے نزد گناہ ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کسی بچے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماں باپ کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو وغیرہ. اگر مثلا جو ہے وہ آپ کو ایک ناپسند چیز لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو الگ سے بلا کے سمجھائے کہ بیٹا اس عمر میں سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. مگر اس کو گھر والوں کے سامنے رسوا کرنا مناسب نہیں ہے، یا ایسے شخص کے سامنے بتانا کہ یہ پتہ ہے کہ وہ اس کی عزت کا خیال نہیں کرے گا، احترام کا خیال نہیں کرے گا، اس کو بتانا مناسب نہیں ہے. تو پہلے یہاں تک کی بات دیکھ لیتے، پھر آگے کا درس دیکھیں گے. اگر کسی کو پتہ ہوگا اس کو برائی کے بارے میں سمجھائیں گے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے الٹا وہ ہمیں کچھ برا والا کہ تب بھی اس کو سمجھانا ہے. ہاں تو وہی تو اعتماد تاثیر تو شرط ہے نا امر معروف میں اور نہی منکر میں. اگر پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یقین ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا سمجھانا. اور بتائیے کہ اس کے حق میں دعا کریں گے کہ پروردگار اسے ہدایت عطا فرمائے اور وہ نیک توفیق ملے اس سے. جی موجودہ زمانہ ہے ہی ایسا کہ کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. بہت سے افراد جہالت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حق بات بتاتے وہ آ جاتے ہیں آمادہ. بہت سے ناسمجھی میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عواقب سے واقف نہیں ہوتے کہ اس گناہ کا انجام کیا ہوگا. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. عام طور پہ احتمال تاثیر وہاں ختم ہو جاتا ہے جو بالکل ڈیٹ بن چکا، جیسے ظالم حاکم، وہ اب حرام کھا کھا کے ایسی حالت ہو گئی ہوتی کہ اب وہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو، تو وہاں احتمال تاثیر ختم ہو جاتی ہے. مگر عام لوگوں میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ان کو حق بات بتائیں، نصیحت کریں تو اثر ہوتا ہے اس کا، بڑے وقتی طور پہ بھی ہوتا ہے اثر. تو دیکھیے صفحہ نمبر 189
کل جو شعر پڑھا تھا اس کے بعد کے پیراگراف میں دوسری لائن ہے کہ وَكُلُّ شَرِيرٍ لَا يَظُنُّ بِالنَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَّا شَرًّا، کہ ہر برا آدمی یہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے سوائے برائی کا سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے میں بگڑا ہوا ہوں تو سارے بگڑ جائے، میں خراب ہوں تو سارے خراب ہو جائے، میں جیسا ہوں سارے میرے جیسے ہو جائے. وَكُلُّ مَعْيُوبٍ مُفْتَضِحٍ عِنْدَ النَّاسِ يَجِبُ أَنْ يَتَفَضَّحَ غَيْرَهُ، اور ہر وہ عیبدار آدمی کہ جو لوگوں میں رسوا ہو، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی بھی رسوا ہو جائے لوگوں میں، تاکہ میں اکیلا رسوا ہوا ہوں دوسرا بھی ہے تو دو آدمی ہو جائیں گے، رسوائی آدھی آدھی ہو جائے گی. یہ ہے کہ رسوائی کا گروپ بن جائے گا باقاعدہ کہ وہ لوگ کہ جو رسوا ہیں، رسوا شدہ ہیں. تو جو لوگوں کے نزدیک برا بن چکا ہے وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی ٹیم بنائے، وہ اکیلا برا نہ بنے. تظہر عیوبہ عندہم، وہ چاہ رہا تھا کہ دوسرے آدمی کا بھی عیب جو ہے لوگوں کے نزدیک ظاہر ہو جائے، کہ میرے اکیلی برائی کیوں لوگوں کو پتہ چلے، اس کی بھی تو پتہ چلے. یہ عام طور پہ ان لوگوں کو بھی دکھا جاتا ہے جب کسی کو آپ نصیحت کرنے جائے اور اس کو کہتے ہیں فلاں گناہ کیوں کر رہے ہو، کہا میں تھوڑی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہے ساتھ میں، وہ ساتھ میں دوسرے کو بھی لپیٹ میں لیتا ہے. خود تو رسوا ہو رہا تھا، دوسروں کو بھی رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہ لِأَنَّ الْبَلِيَّةَ إِذَا أَمَّتْ حَانَتْ، اس سے کہ جب مصیبت اور بلا، اسے کہ گناہ خود بھی مصیبت ہے، یہ عمومی تک پیدا کر رہتی ہے تب زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اگر ایک گناہ پردے کے پیچھے میں کوئی ایک آدمی کر رہا ہے تو امکان ہے کہ اصلاح ہو جائے اس کی، مگر جب گناہ کرنے والے کی ایک جماعت بن جائے، باقاعدہ ایک گروپ بن جائے، تو پھر ان کو گناہوں سے باز رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. جی ارے یہ تمام برائیاں کرنے والوں کے لیے یا کوئی مطلب کہ مخصوص ہے کہ مطلب کہ میں برا ہوں تو وہ بھی برا ہو جائے، اور اگر میں رسوا ہو رہا ہوں تو وہ بھی رسوا ہو جائے، سب کے لیے ہے یا یعنی ہر وہ آدمی کی برائی کو پسند کرتا ہے. گناہ گاروں میں بعض ایسے جو گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پہ افسوس ہوتا ہے، ان کو خود بھی تائب ہوتے ہیں، ان کے تو یہ والی بات نہیں ہے، وہ تو افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے خود کیوں کیا گناہ، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ دوسرا گناہ کرے. مگر وہ آدمی جو اپنے گناہ پہ خوش ہے، وہ اچھا سمجھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے دوسرا بھی اس میں آ جائے، دوسرا بھی یہ گناہ کرے. ویسے اپنے مقام پہ ہر گناہ اپنا اثر رکھتا ہے. اگر انسان کہے کہ مثلا کسی نے پردے کے پیچھے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا دوسرے کو کیا اثر ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ گناہ بھی کہ جس کا تعلق حقوق الناس سے نہیں ہے، حقوق اللہ سے ہے، اس کا اثر بھی پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. پورے معاشرے پہ نہیں، بعض کا کہنا پوری کائنات پہ اس کا اثر پڑتا ہے. جب ایک گناہ معاشرے میں وجود میں آتا ہے تو اس کا اثر جو ہے پوری کائنات پہ ہوتا ہے. پورا جو کائنات کا نظام جو ہے اس کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے. ایک آدمی اگر نماز قضا کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا اپنا ایک فیض ہے، کہتے ہیں پورا معاشرہ. اسی طرح سے جیسے ایک پورا گھر ہوتا ہے، اگر گھر میں اگر ایک آدمی غلطی سے آگ لگا دے تو وہ اکیلا نہیں جلے گا، پورا گھر جلے گا اس کے اندر. کچھ پورے جل کے مریں گے، کچھ زخمی ہوں گے، کچھ سامان جلے گا. اس طرح گناہ کرنے والا جو گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ ہوتا ہے. اس کے ارد گرد کے افراد، وہ جہاں تک اس کے اثر جا رہا ہے سب جو اس سے متاثر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نیک پرہیزگار ہیں، ہمارے گھر سے رحمتیں کیوں اٹھی ہوئی ہیں، کیوں مصیبتیں ہیں. بعض لوگ متوجہ نہیں ہوتے کہ وہ نیک ہیں، ان کی اولاد گناہ کر رہی ہوتی ہے. وہ خیال ہی نہیں ہوتا گھر میں اگر ایک بھی آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کا اثر ہوتا ہے. اور بعض گناہ ایسے کہ جس کے لیے بالکل صراحت سے روایتوں میں ہے کہ پھر وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں، جہاں پہ وہ چند گناہ جو بیان کیے گئے وہ ہوتے ہیں. تو رحمت کے فرشتے آنا بند ہو جائیں تو پھر کون آئے گا؟ عذاب ہی آئے گا، وہاں پہ مصیبت ہی آئے گی، آفت ہی آئے گی. یہاں تک جھوٹ کے لیے مثلا، جس کو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہلکا سمجھتے ہیں. کہا جاتا ہے اگر ایک آدمی جان بوجھ کے جھوٹ بولے بغیر کسی عذر کے، جو روایت میں بیان کیا گیا اس کا مفہوم، تو اس آدمی کے اوپر 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور لعنت کا مطلب کیا ہے کہ سب مل کے کہتے پروردگار اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اب فرشتے جب دعا کریں گے تو پوری ہوگی نہیں ہوگی، اور جب وہ آدمی خدا کی رحمت سے دور ہوگا تو پھر وہاں پہ کیا آئے گی؟ مصیبتیں ہی آئے گی. اور پھر انسان سوچ رہا تو پتہ نہیں کیوں مصیبتیں آ رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اس کے کلام میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، کہ جب ایک کلام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے
بغیر کسی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. تو اگر کسی گھر میں اگر ایسا فرد موجود ہے تو وہ گھر آفتوں کا مرکز بنے گا. کسی معاشرے میں موجود ہے تو معاشرہ آفتوں کا مرکز بنے گا. تو معاشرے میں جس حد تک گناہ بڑھتے جائیں گے معاشرے میں خرابیاں بڑھتی جائے گی. جی جی وجہ کے ساتھ جو ہے وہ تفسیرات ہیں کہ اگر جان جا رہی ہے تو پھر تو جھوٹ بول سکتے ہیں. بہت بڑی مقدار میں مال جا رہے ہیں تب بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. بعض مقامات میں بہت زیادہ بڑا عزت کا مسئلہ ہو جائے گا تب بھی گنجائش ہوتی ہے, وہ شرائط ہے اس کے پیغام پہ. مگر یہ کہ جہاں پہ کوئی جان کا بھی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو تب جو ہے یہ والی بات آئے گی. اس کے جھوٹ جو ہے وہ بعض صورتوں میں بہت زیادہ سخت مراحل ہو انسان کے اوپر تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے کہ اگر سچ بولا تو اس کی جان چلی جائے گی تو ٹھیک ہے یہاں پہ جھوٹ بول سکتا ہے جان بچانے کے لیے. مگر عام حالت میں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوتا ہے. مگر لوگوں کی عادت ہو گئی ہوتی ہے کلام کرتے تو اس میں جھوٹ شامل ہی ہوتا ہے. تو اس آدمی کی عادت کیا ہوتی ہے, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں برا ہوں تو دوسرا بھی برا بن جائے, میری برائی ظاہر ہو رہی ہے تو دوسرے بھی برائی ظاہر ہو. کہ ان یشتغل الناس بہ فلا تطول السنتهم فیہ, تو وہ لوگوں کے بارے میں بس اس جستجو میں لگا ہوتا ہے کہ جہاں کسی کا عیب ملے وہاں اس کو ظاہر کرے, اور اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے تو اس کو دعوت دے اور اس گناہ میں اس کو مبتلا کرے. تو فلازم لکل مومن ان لا یتعرض لموضع التہمۃ حتی یوقع الناس فی المعصیۃ بسوء الظن. تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کے مقام پہ نہ لائے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو موقع ملے کہ اس کے اوپر الزام لگائے. نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ بھی گناہ گار ہوں گے اور یہ آدمی بھی گناہ گار ہوگا جس نے اپنے آپ کو تہمت کے مقام پہ رکھا کہ یہ سبب بنا لوگوں کے گناہوں کا. کہ فیکون شریکن فی معصیتہم, کہ یہ شریک قرار پائے گا لوگوں کے گناہ کے اندر. کہ اذ کل من کان سببا لمعصیت غیرہ یکون شریکا لہ فی حاضر معصیہ, جیسے کہ ہر وہ آدمی جو دوسرے کے گناہ کا سبب بنے وہ خود بھی گناہ گار ہوگا. ہم سے کسی نے کہا کہ نیٹ رگوا کے دے, ہمیں پتہ ہے نیٹ رگوایا جائے غلط کام کرنے کے لیے. ہم نے کہا نہیں ہم تو کیا, ہم تو نیٹ رگوا کے دے رہے. یہ جو رگوا کے دیا یہ سبب بنا اس کے گناہ کا, تو یہ بھی ہو جائے گا مقدمہ اس سے فراہم کیا کہ ہر وہ آدمی کے جو گناہ کے لیے سبب بنے جس وجہ دوسرا گناہ کرے گا تو یہ بھی شریک کے جرم قرار پائے گا. اور اس کے تائید کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث کو پیش کر رہے ہیں کہ رضا قال اللہ تعالی ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. کہ مفہوم اس کا کیا ہے؟ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کہ تم لوگ جو ہیں برا برا نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں. اگر تم نے ان کو برا برا کہا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ اللہ کو برا برا کہنے پڑے, کہنے لگے دشمنی کی بنا پہ بغیر جانے ہوئے. تو اگر تم نے دوسروں کے خدا کو برا برا کہا تو وہ تمہارے خدا کو برا برا کہیں گے. تو اب حقیقی خدا کو برا برا کہنے کا سبب کون بنا؟ وہی آدمی جس نے دوسرے کے خدا کو برا برا کہا. کہ ہم نے کسی کو برا کہا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ جاہل ہے, وہ نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمارے اچھوں کو برا کہنے لگے گا. تو اگر ہمارے اچھوں کو برا کہا جائے گا تو سبب کون قرار پائے گا؟ ہم خود ہی. اس لیے ہم نے ان کے وہ جن کو اہمیت دیتے ہیں, وہ جن کو احترام دیتے ہیں, ان کو برا برا کیوں کہا ہم نے؟ جبکہ پتہ ہے کہ وہ معرفت نہیں رکھتے, وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور نتیجے میں انہوں نے جو ہے ہمارے اچھوں کو برا برا کہنا شروع کیا. جی تبرہ کا تعلق قلب سے ہے. تبرہ کا تعلق یہ نہیں کہ بازار میں کھڑے ہو کے نعرے لگائے جائیں. اگر دل میں جو ہے ان لوگوں سے محبت ہے اور پھر بازار میں نعرے لگائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دل سے ان لوگوں سے نفرت ہونی چاہیے, ان کے کردار سے نفرت ہونی چاہیے. اگر ہمیں جو ہے افسوس ہے کہ مثلا انہوں نے جو ہے وہ کیوں حضرت زہرا علیہ السلام کا حق چھینا, کیوں فلک پہ قبضہ کیا, اور ہم جو ہے سیرت کو تو نہیں مانتے ان کی, تو پھر وہ تبرہ حقیقی تبرہ ہوگا کہ ہم ان کے کردار سے بھی ساتھ میں نفرت کریں, ان سے نفرت کے ساتھ ساتھ. جی
अगर लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग जो है मतलब तबारक के लायक है, तो उन तक मैसेज कैसे पहुँचेगा? हम दिल में तबारक करें। हाँ, उनको मैसेज पहुंचाने का ये तरीका नहीं है। उनको मैसेज पहुंचाने का तरीका ये है कि मसलन जैसे आपके सामने किसी ने एक लकीर खींच के दी और आपसे पूछा कि भाई कि इसको आप छोटा करके दिखाएं। अब हाँ, उससे नीचे एक लंबी लकीर खींचते तो वो लकीर जो है वो छोटी हो जाएगी खुद ब खुद। तो आप जो है उन जिनको मानते हैं ना, उनसे अफजल शख्सियत को पेश कर दे, उनके सामने जो है अइम्मा अतहार को पेश करें, उनकी सीरत को पेश करें और उनसे कहें कि ऐसी सीरत लाओ किसी में हो। तो जब ये बड़ों को पेश करेंगे तो उनके जो जिनको बड़े मानते हैं खुद ब खुद छोटे हो जाएंगे, तो खुद ब खुद वो हिदायत की तरफ आ जाएंगे। मगर अगर हमने उनके जिनको बड़े माने उनको बुरा बुरा कहना शुरू किया, नतीजा क्या होगा? ज़िद्दी बन जाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, मगर आपके जो अच्छे हैं उनको बुरा बुरा कहना शुरू कर देंगे। तो तबर्रा, हकीकी तबर्रा यही कि इंसान कल्ब से उन लोगों से नाराज़ हो कि जिन्होंने आले मोहम्मद पे जुल्म किया है। चाहे तो आराम से इंसान नमाज शब के वक्त जो है वो दुआए सनम कुरैश पढ़े, अच्छी चीज़ है, तबर्रा है। ये ज़रूर थोड़ी कि मसलन जो है वो बीच रास्ते में नारे लगाए जाए। जी, ज़बान से गालियाँ या लानत देना सही नहीं है। ज़बान से ऐसी लानत नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से नतीजे में वो हमारे बुजुर्गों को बुरा बुरा कहेंगे। हम एक उमूमी लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि दुश्मनान अहले बैत पे लानत, कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। मगर बाज़ अस्मा ऐसे दे कि जिनको कोई मोहतरम जानता हो कि जिसके नतीजे में ये होगा कि हमारे जो अइम्मा है उनको बुरा बुरा कहा जाएगा। तो अगर अइम्मा को बुरा बुरा कहा जाएगा तो इसका सबब कौन करार पाएंगे? हम खुद ही। हाँ, तो ज़बान से आप ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं कर सकते कि जिससे किसी की दिराजारी हो। वो दुआ सनम को ज़बान से ही पढ़ेंगे ना, दुआ सनम। जी, कल्ब असर है, असर कल्ब से दुश्मनी ज़रूरी है। अगर कल्ब में नहीं है और ज़बान से पढ़े तो फ़ायदा नहीं है। अगर कल्ब से हम उन्हीं के किरदार को पसंद कर रहे हैं, हम देख रहे कि उन्होंने जो किया था सही किया था, दिल हमारा मुतमईन है उनके किरदार के ऊपर, तो ज़बान से कहे तो फ़ायदा नहीं है। तो पहली दुश्मनी कल्ब से हो, फिर ज़बान पे इजहार हो, मगर वहाँ पे इजहार हो कि जहाँ पे बाकी कोई ज़रर ना हो। अगर ज़रर हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और ख़ुद मसले ये हुक्म कुरान में बिल्कुल वाज़ेह है। इसी तरह से एक और हदीस भी इसी हवाले से, वक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये हदीस जो है बिल्कुल इस मतलब को वाज़ेह कर देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं असहाब से पूछ रहे हैं कि कैफ़ तरौना मन यस्सुब अबवै है, कि तुम लोग जो है उस आदमी को कैसा समझते हो कि जो अपने माँ बाप को गालियाँ देता हो, अपने माँ बाप को बुरा भला कहता हो। तो फ़क़ालू, तो असहाब ने अर्ज़ किया कि हल मिन अहदिन यस्सुब अबवै है, क्या आया कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो अपने माँ बाप को गालियाँ दे, अपने माँ बाप को बुरा भला कहे? तो फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम यस्सुब अबवै है, यस्सुब अबवै गैरही फयस्सुबून अबवै है, कि जो दूसरे के माँ बाप को गालियाँ देता है, ततिया क्या नहीं करता कि वो इसके माँ बाप को गालियाँ देता है, तो कोई अपने माँ बाप को गालियाँ दे रहे हो। तो अगर वो दूसरे के माँ बाप को बुरा बुरा कहेगा तो नतीजे में वो इसके माँ बाप को बुरा बुरा कहेगा, तो इसने खुद ही अपने माँ बाप को गालियाँ खिलवाई। तो माँ बाप की गाली खाने का सबब ये खुद बना। तो अगर कोई शख्स किसी गुनाह के लिए सबब फराहम करे तो सबब फराहम करने वाला भी गुनाह में शरीक करार पाएगा उस आदमी के कि जिसने गुनाह का इर्तिकाब किया है। तो इंसान के ज़रूरी है कि अपने आप को उन मकामात से दूर रखे कि जहाँ पे उसकी वजह से कोई गुनाह में मुब्तला हो, चाहे अपने कलाम के ज़रिए से, चाहे अपने अफ़आल के ज़रिए से। कि ऐसी जगह पे खड़ा होना कि जहाँ उस पर तोहमत रख सकती है, कि पता है कि यहाँ से औरतों का गुज़र है, वहाँ खड़ा हो गया इंसान और फिर कोई उसकी तरफ गलत बात मंसूब करे, तो ये खुद सबब बना उसका। वहाँ खड़े नहीं, क्या ज़रूरत थी उसको? पता है कि फ़लाँ जगह मखसूस है बुरे लोगों के लिए, कि वहाँ जितने बैठते सारे चलसी बैठते हैं, कि वहाँ जाके बैठ गए। अब फिर इस पर इल्ज़ाम लग गया कि ये भी चरस पीता है, तो उसने खुद बस मौका फराहम किया ना कि दूसरे लोग इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। तो अपने आप को उन मकामात से दूर करने की ज़रूरत है, उन अक़वाल से दूर करने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से दूसरा गुनाह में मुब्तला हो,
اسی دوسرا گناہ میں مبتلا ہوگا تو سبب یہ بنے گا تو یہ بھی جو ہے گناہ میں شریک قرار پائے گا. اب دوسری گفتگو یہ 2 منٹ میں شروع نہیں ہو سکے گی کہ جس میں سوء ظن کا علاج بیان کیا جا رہا ہے. یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. سلوات پڑھیں. کو یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو اس کا علاج کس طرح سے ہوگا. کچھ باتیں عبارت سے ہٹ کے کل بیان کی گئی تھی تو آج ڈائریکٹ عبارت ہی پڑھتے ہیں کہ عبارت کے اندر اس کے حوالے سے کیا بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سوء ظن کے برعکس چیزیں حسن ظن، اس کے متعلق گفتگو آئے گی، مگر پہلے اس کی عبارت کو مکمل کر دیتے ہیں. صفحہ نمبر 189 ہے، آخری پیراگراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم طریق المعالجۃ فی ازالتہ، کہ اس کا طریقہ علاج کا تاکہ یہ سوء ظن کی کیفیت انسان سے ختم ہو جائے. تو سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ بعد تذکر ما تقدم من فسادہ وما یاتی من فضیلت ضدہ، بعد اس کے کہ پہلے تو وہی اس بات کو ذہن میں لے آئے کہ سوء ظن کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کے برعکس صفت یعنی حسن ظن کے کیا کیا فائدے ہیں. ان دونوں کو ذہن میں لانے کے بعد پھر انہ اذا خطر لک خاطر سوء علی مسلم، پھر اس کے ذہن میں جب بھی کوئی خیال آئے کسی مسلمان کے بارے میں اور یہ برائی کا خیال ہو تو لا تتبعہ ولا تحققہ، تو نہ اس کے بارے میں جستجو کرے اور نہ ہی تحقیق کرے. اس سے کہ سوء ظن کی منزل پہ پہنچتا کب ہے کہ وہ خیال آنے کے بعد اس کی تحقیق میں لگ جاتا ہے. تو جب برا خیال آئے کسی مسلمان اور کسی مومن بھائی کے بارے میں تو اس کی تحقیق میں نہ لگے، اس کی جستجو میں نہ لگے. ولا تغیر قلبک عما کان علیہ بالنسبۃ الیہ، اور اپنے قلب میں کوئی تبدیلی نہ لائے، پہلے جس طرح سے اس کا احترام کرتا تھا اسی طرح سے احترام کرتا رہے. پہلے جتنا احترام اس کے قلب میں موجود تھا اس کے لیے اس کو باقی رکھے، اس میں تبدیلی نہ لائے. وہ من مراعات والتفقد والاکرام والاعتماد بسببہ، کہ یہ اکرام اور مراعات وغیرہ اس میں کوئی تبدیلی نہ رہے اپنے اس خیال کی وجہ سے. بینبغی ان تزید فی مراعاتہ و اعظامہ و تدعو لہ بالخیر. 3 طریقے اور بتا رہے ہیں کہ بلکہ وہ کیا کرے کہ وہ چاہے کہ پہلے جتنا خیال رکھتا تھا اب خیال اور بڑھا دے اس کے لیے، اور پہلے جتنی عزت دیتا تھا اس میں اور اضافہ کر دے اور اس کے لیے نیک دعائیں کرنے لگے. تو اب آیا وہ برا خیال خود بخود چلا جائے گا. یعنی جس کے بارے میں بھی برا خیال آیا تو اس کا احترام اپنے قلب میں بڑھا دے، اس کے لیے دعا کرنے لگے، اور اب اس کے حقوق کا زیادہ لحاظ رکھے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْنُطُ الشَّيْطَانُ وَيَدْفَعُهُ عَنْكَ، کہ اگر یہ والا کام کریں گے تو شیطان پھر آپ سے مایوس ہو جائے گا اور آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اسی کہ وہ شیطان کہے گا کہ میں تو جب اس کے ذہن میں کسی کے بارے میں برا خیال ڈالتا ہوں تو بجائے اس کے کہ یہ اس کے بارے میں سوء ظن کرے یہ تو اس کے دعائیں کرنے لگتا ہے. شیطان کو فائدہ نظر نہیں آئے گا، وہ جو ہے اسے چھوڑ کے چلا جائے گا. فلا یلقی الیہ خاطر السوء، اب جو ہے شیطان اس کی طرف برے خیالات کو نہیں ڈالے گا. کیوں؟ خوفا من اشتغال کا بالدعاء و زیادت اکرام، اس خوف کی وجہ سے کہ اگر اس کے ذہن میں نے کسی مومن کے بارے میں برا خیال ڈال دیا تو یہ اس کا احترام زیادہ کرنے لگے گا، اس کے لیے دعا کرنے لگے گا. تو مومن جو ہے اس سے بچنا چاہے گا. وَمَهْمَا عَرَفْتَ أَسْرَةَ مِنْ مُسْلِمٍ، اچھا اس کے بعد اب اگر کسی مسلمان کے بارے میں کسی مومن کے بارے میں کوئی عیب کا پتہ چل گیا ہے تو اس کے بعد انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہتے فَأَنْصِحْهُ فِي السِّرِّ وَلَا تُبَادِرْ إِلَىٰ اِكْتِيَابِهِ، تو کہتے اس کی غیبت نہ شروع کر دے بلکہ اس کو تنہائی میں نصیحت کرے. جب کنفرم پتہ چل جائے کہ فلاں کے اندر یہ والا عیب ہے تو اس کی غیبت نہ کرے بلکہ الگ سے اس کو نصیحت کرے. وَإِذَا وَأَسْتَهُ فَلَا تُؤْذِيهِ وَأَنْتَ مَسْرُورٌ بِاطِّلَاعِكَ عَلَىٰ عَيْبِهِ، اور یہ کیفیت نہ ہو کہ جب اس کو نصیحت کرے تو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کرے، ذلیل و رسوا کرے، یہ بالکل نہ ہو.
اور یہ بھی نہ ہو کہ اس کو نصیحت کرتے ہوئے خود جو ہے ہنس رہے ہو، خود مسکرا رہے ہو، اور یہ اس کو ایسا دلا رہے ہو کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، تم ہی برے ہو، بلکہ نصیحت کرتے وقت نصیحت اس انداز سے کریں کہ اپنے آپ کے اندر بھی محسوس کرے کہ اگر یہ عیب ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی، یہ والی چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس کو نصیحت کرے۔ تنظر الیہ بعین الحقارت، ایسا نہ ہو کہ حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھے کہ اتنا برا کام کیا تم نے، اس کو حقیر یا ذلیل کر کے نصیحت نہ کی جائے، عین حقارت سے نہ دیکھا جائے، مع انہ ینظر الیک بعین تعظیم، کہ اس کو عزت و احترام سے دیکھا جائے۔ اگر اس کا ایک عیب ہم پہ ظاہر ہو گیا ہے تو ہمارے اس کے مقابلے میں کئی عیوب ہیں کہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو مد نظر رکھا جائے۔ بینبغی ان یکون قصدک استخلاصہ من الاسم، بلکہ ضروری ہے کہ آپ کا ارادہ جو ہے اس کو اس برائی سے نکالنا ہو۔ بعض اوقات کچھ لوگ نصیحت کرتے ہیں تو ان کا مقصد جو ہے اس شخص کو اس برائی سے نکالنا نہیں ہوتا ہے، اس کو فقط ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ رسوا ہو لوگوں کے درمیان، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ برائی چھوڑ دے۔ تو ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اس سامنے والے کو اس برائی سے نکالنا ہے، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا ہے۔ وَتَكُونُ مَحْزُونًا كَمَا تَحْزُنُ عَلَى نَفْسِكَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ نُقْصَانٌ، اور آپ کو نصیحت کرتے وقت ویسا ہی غمزدہ ہونا چاہیے جیسا اگر آپ کے اوپر کوئی نقصان عارض ہوتا تو آپ جیسے غمزدہ ہوتے۔ تو جتنا دکھ اور افسوس اپنے نقصان پہ ہو ویسا ہی افسوس اور غم جو ہے دوسرے کے نقصان پہ ہونا چاہیے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ تَرْكُهُ ذَلِكَ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ نَصِيحَتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ تَرْكِهِ بِنَصِيحَتِكَ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے لیے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہو کہ آپ کو نصیحت کی نوبت نہ آئے اس سے پہلے وہ گناہ کو ترک کر دے، بجائے یہ کہ آپ انتظار کریں کہ وہ کوئی برائی کرے تاکہ میں نصیحت کروں، بلکہ خواہش یہ ہو کہ کسی سے جو ہے برائی سرزد ہو ہی نہیں تاکہ جو ہے نصیحت کی ضرورت پیش آئے۔ وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ جَمَعْتَ بَيْنَ أَجْرِ نَصِيحَتِهِ وَأَجْرِ الْحُزْنِ بِمُصِيبَتِهِ وَأَجْرِ إِعَانَتِهِ عَلَى آخِرَتِهِ، تو اگر حقیقی معنوں میں اس انداز سے نصیحت کی جائے گی کہ جب وہ سامنے والے کو نصیحت کر رہے تو خود بھی غمزدہ ہو کہ مومن سے یہ گناہ کیوں سرزد ہوا، خود بھی دکھ ہو رہا ہے، تو پھر دو اجر ملیں گے، ایک اجر ملے گا اس کو نصیحت کرنے کا، اور ایک مومن کی مصیبت پہ غمزدہ ہونے کا۔ اسے گناہ یہ بھی مصیبت ہے، تو مومن کی مصیبت پہ دکھ پہنچے اس کا بھی اجر ہے، تو یہاں پہ پھر یہ دو اجر کے جو ہے آپ کو حقدار قرار پائیں گے۔ تو یہ ساری گفتگو تھی سورہ زن کے حوالے سے۔ ایک سلوات پہ محمد۔ سورہ زن جو خالق اور مخلوق کے حوالے سے، اب اس کے برعکس کیا ہے؟ حسن زن خالق اور مخلوق کے حوالے سے، کہ انسان پروردگار عالم کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے، کبھی بھی پروردگار عالم کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ وہ کسی مصیبت کا اسے مستحق قرار دے گا یا اسے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ پروردگار عالم کی رحمت سے امیدوار رہے اور اس سے ہمیشہ اچھا گمان کرے۔ اگر کوئی مصیبت پروردگار عالم کی طرف سے آتی ہے تب بھی اس میں جو ہے وہ اچھا پہلو نکالے، یہ پروردگار عالم نے اور اچھا پہلو نکالنا، یہ حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم جب کسی بھی کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو وہ مصیبت خود انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، انسان کی اچھائی کے لیے ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں لوگوں کے، اور لوگ یہ سوالات کرتے بھی ہیں کہ ہم جب کسی شخص کو مصیبت زدہ دیکھتے ہیں اور بعض اوقات بہت بڑی مصیبتوں میں دیکھتے ہیں تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، جب وہ کہتے ہیں پروردگار جو ہے ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحیم ہے، تو وہ کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ وہ اسے مثلا جبکہ وہ قوت بھی رکھتا ہے اس کو مصیبت سے نکالنے کی، ہم تو جو نکال نہیں پاتے ہیں تو صبر کر کے بیٹھتے ہیں، تو پروردگار ارحم الراحمین ہونے کے باوجود کیوں جو ہے مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے اور اس کو مصیبت سے نہیں نکالتا؟ اور اتنی کہ بعض اوقات ہم بھیانک مصیبت دیکھتے ہیں کہ کوئی آگ میں جل رہا ہوتا ہے
یا کوئی جو ہے کسی کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو پروردگار عالم کی رحمت کو اس کو جوش کیوں نہیں آتا ہے؟ کیوں اس کو جو ہے اس مصیبت سے نہیں نکالا جاتا ہے؟ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اس سبب سے واقف نہیں ہوتے ہیں کہ جس سبب سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. ہم جو ہے اس حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر ماضی اور مستقبل سے واقف نہیں ہوتے ہیں. جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یا تو اس کا سبب اس کی ماضی کی کوئی کیفیت ہوتی ہے یا مستقبل کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. جس کی نگاہ ماضی کی کیفیت اور مستقبل کے فائدے کی وہ ہوتی ہے وہ حال کی مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے. اسی کو دیکھتا ہے کہ یہ مصیبت جو آ رہی ہے اس کے ماضی کے فنا کرتوت کی وجہ سے تھے، تو ٹھیک ہے یہ مصیبت آنی چاہیے تھی. یا یہ مصیبت آ رہی ہے تو مستقبل میں اس کو یہ والا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور وہ والا فائدہ جو ہے اس مصیبت سے گزرے بغیر اسے حاصل نہیں ہونے والا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بچہ ضد کر کے آئس کریم کھا رہے پھر بیمار ہو جائے تو ہم اس کی بیماری پہ دکھ تو ہوتا ہے مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ سبب اس نے خود ہی پیدا کیا اپنی اس مصیبت کے لیے. یا ہمیں پتہ ہے کہ فلاں صاحب کو اتنی نصیحت کی کہ خیال کر کے موٹر سائیکل چلائے مگر وہ آنکھ بند کر کے چلاتے، پھر پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹی، تو ہم کیا کہتے ہیں کسی حرکت ہی ایسی تھی، کسی حرکت ایسی تھی کہ اس کو یہ والی سزا ملے. تو ماضی کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے حال میں یہ سزا ملنا ضروری ہوتی ہے. اور بعض اوقات مستقبل کا کوئی فائدہ ایسا ہوتا ہے، مثلاً جو ہے والدین خود ہی جا کے بچے کو انجیکشن رکھواتے ہیں. اب سوئی چوب رہی ہے، درد ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے انجیکشن لگے، اس کو تکلیف ہو. کیوں؟ ایسے ہی اس کا مستقبل کا فائدہ اس کے ذہن میں ہے کہ جب تک اس مصیبت سے نہیں گزرے گا تب تک مستقبل کی صحت نہیں ملے گی. تو مستقبل کا فائدہ ذہن میں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مصیبت سے گزرنے کے لیے یا گزارنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. تو انسانوں پہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اب پروردگار جو ہے خالق کے ما کان و ما یکون ہے، تو اس کا علم میں ما کان و ما یکون نہیں ہے، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے یقیناً ہے. تو اب جب دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی اس مصیبت سے گزر رہا ہے تو یہ مصیبت سے گزر یا تو اس کی ماضی کی حرکتوں کی وجہ سے، یا یہ گزر رہا ہے اس لیے کہ اس کو جو مستقبل فائدہ حاصل ہونے والا ہے اس مصیبت پہ گزرے بغیر حاصل نہیں ہوگا. جی اللہ تو پوری کائنات میں قدرت ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اگر اس پہ وہ مصیبت آئی بھی ہوئی ہے تو وہ مصیبت ہٹا کے ڈائریکٹ وہ فائدہ دے سکتے ہیں، مطلب کہ تکلیف سے گزارنا چاہیے. جی پروردگار عالم نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے وہ اسباب و علل پر معلق ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک سبب قرار دیا ہے. اب اگر ایک مثلا برتن جو ہے بہت زیادہ سخت گندا ہو چکا ہے، اسے صاف کرنا ہے، تو اب صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پروردگار چاہے تو کن کہے صاف ہو جائے گا، مگر پروردگار کا طریقہ کیا بنایا کہ ٹھیک ہے اب اتنا گندا ہے تو اس کو اتنا رگڑو کہ وہ صاف ہو جائے، تو رگڑنا پڑے گا. اب رگڑیں گے تو برتن کو اذیت ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ تو چلو بے جان ہے، اسے بولتا نہیں ہے، مگر یہی رگڑ جاندار پہ پڑے تو اذیت تو ہوگی. تو اب انسان نے جو قدرت اپنے اوپر ڈالی ہوئی خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ صاف نہیں ہوگی جب تک یہ مصیبتوں سے نہ گزرے. پروردگار چاہے تو کن کہہ کے سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر نظام جو پروردگار نے بنایا ہے اس کے تحت ان مراحل سے گزرے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. تو اسے گزرنا تو پڑے گا، جب تک وہاں سے گزرے گا نہیں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکے گی اسے. تو اس اعتبار سے جب بھی وہ دیکھے کہ پروردگار عالم کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے تو اس میں بھی گمان اچھا ہی رکھے. پروردگار عالم کی نسبت جو ہے وہ سوء ظن نہ کرے کہ پروردگار عالم کو میں ہی مل گیا ہوں، جو مصیبتیں مجھ پہ آتی ہے، ٹھوکر رکھتی ہے تو مجھے رکھتی ہے، بیمار ہوتا تو میں ہوتا ہوں، پیسے کی تنگی ہوتی ہے تو مجھے ہوتی ہے، فلاں پریشانی ہے تو مجھے پریشانی ہے. بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے. اسے مصیبتیں کب آتی ہیں کہ جب پروردگار عالم اس کے تو متوجہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص پروردگار عالم کی توجہ کا مرکز بن جائے یہ تو اس کی خوشی کی بات ہے. ورنہ پروردگار اس کو اسے حال پہ چھوڑ دیتا
جس حالت میں اسی حالت میں چھوڑ دیتا کہ اچھا اور بدبختی لگے. اگر کوئی برتن کو اٹھا کے صاف کر رہا ہے تو برتن کو اذیت تو ہو رہی ہے، مگر برتن کی خوشی کی بات ہے کہ اس کی نظر تو پڑی کہ اس کو صاف کر کے اچھا بنانا چاہ رہے ہیں، چھوڑ دیتا ہے اسی برتن کو کہ بیکار خراب پڑا رہنے دے. تو پروردگار اس کو مصیبتیں ڈال کے اس کو اس قابل بنا رہا ہے کہ آگے جا کے اچھا انسان بن سکے. تو خود یہ اس کے لیے مقام شکر ہے کہ وہ خدا کا شکر کر کے خدا اس کی طرف متوجہ ہوا ہے. اور اسی طرح مخلوق کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا ہے، مگر 4 مقامات ایسے ہیں کہ جس کا استثناء کیا گیا ہے. یہ 4 مقامات پہ جو ہے وہ حسن ظن سے کام نہ لیا جائے. تو اس کا مطلب کہ سوء ظن کرنا ہے، سوء ظن بھی نہیں کرنا ہے مگر احتیاط کرنی ہے. مگر ان 4 مقامات کے علاوہ کہیں پر بھی اگر ہم فعل مسلم کو دیکھیں تو اس کو اچھائی پہ حمل کریں گے. ہم کہیں گے یہ برا معنی اس سے نہیں نکالیں گے، برا پہلو نہیں نکالیں گے، ہمیشہ اچھا پہلو نکالیں گے. پہلا مقام کہ جب کوئی معاملہ دین کے حوالے سے ہو. دوسرا مقام کہ جب معاملہ کسی مومن کی جان کے حوالے سے ہو. تیسرا مقام جب معاملہ کسی مومن کے معتدن بہی مال کے حوالے سے ہو، بڑی مقدار میں مال کے حوالے سے ہو. اور چوتھا مقام جب کسی مومن کی عزت کے حوالے سے ہو. تو یہ 4 مقامات ایسا ہے کہ جہاں انسان کو نہ سوء ظن کرنا ہے نہ حسن ظن کرنا ہے، بلکہ احتیاط سے کام لینا ہے. بس ہم نے دیکھا کسی مقرر کو کہ اس نے تقریر میں کوئی غلط بات کہہ دی، تو یہاں پہ سوء ظن تو کیا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے جان بوجھ کے غلط بات کہی، دین کی خلاف والی. حسن ظن کیا تھا کہ ہم یہ غلطی سے نکل گئی ہوگی. یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ احتیاط سے کام لینا ہے. احتیاط سے کام لینے سے مراد کیا ہے کہ آئندہ جو ہے اس سے پڑھوانے سے بچا جائے. کہ ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کے کہا ہو، اور جان بوجھ کے اس لیے کہا ہو کہ اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ، کہ جو منہ میں آتا ہے بولتا جاتا ہے. آئندہ ہم نے کہیں اور پڑھوا دیا تو ممکن ہے مثلا وہاں پہ بھی جو ہے وہ برائیاں پھیلائے. یہ بھی بعض اوقات طلباء کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آگے پروجیکٹ کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں کیا جاتا ہے. کہ جب ان سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ کس سے ہم تقریر کروائے تو فلاں کا نام پیش کیا جاتا، فلاں کا نہیں پیش کیا جاتا. تو وجہ یہی ہوتی ہے، نہ یہ ان کے پسندیدہ ہوتا ہے نہ اس کے لیے برا ہوتا ہے. مگر جب تقریر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تقریر جو ہے بڑی احتیاط سے کرتا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے دین کی کوئی خلاف ورزی ہو، دوسرے کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں یہ احتیاط سے کام نہیں دیتا تقریر کرنے میں، جو منہ میں آتا ہے بولتا جاتا ہے، تو پھر ذمہ داری گردن پہ نہ آئے. اس مقصد کی خاطر اس کو تو پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ جو ہے کوئی غلط بات نہیں بیان کرے گا. اس کو پیش کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں اطمینان نہیں ہو. تمرین تقریر میں آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں ہر ہفتے نصیحت کی جاتی ہے. بعض لوگ نصیحت پہ عمل کرتے ہیں، دوسری ہفتے جو ہے تقریر میں تبدیلی آتی ہے، بہتری آتی ہے. بعض کو نصیحت پہ پرواہ نہیں ہوتا، جیسے پہلی دفعہ کر رہے تھے دوسری دفعہ ویسے ہی کر رہے ہوتے، تیسری دفعہ ویسے ہی کر رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ اپنی اصلاح نہیں چاہ رہے ہوتے. تو دین کے معاملے میں احتیاط کہ جب دین کا معاملہ ہو تو حسن ظن سے کام نہ لے کہ ہاں ٹھیک ہے مولانا ہے نا بس اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ. نہیں، مولانا ہونا اچھا کافی نہیں ہے. دیکھیں کہ وہ جو باتیں آ کے بیان کریں گے وہ اچھی ہے نہیں ہے. اگر ذرا سا بھی امکان ہے کہ نہیں وہ دین کے خلاف بات کریں گے یا ایسی بات کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ چینج ہو جائے گی، دین کے خلاف سوچ ہو جائے گی، حقیقی جو دین کی سوچ ہے وہ بدل جائے گی، تو وہاں پہ بھی احتیاط کرنی پڑے گی. یہ تو ایک مثال دی. دین کے حوالے سے بہت سارے مقامات ایسے آ سکتے کہ جہاں انسان کو یہ دیکھنا ہوگا اور احتیاط سے کام لینا ہوگا. اسی طریقے سے جان کا مسئلہ ہو، دیکھا کہ کوئی سامنے مسلمان جو ہے وہ پستول لے کے آ رہا ہے، وہاں اس نے ظن سے کام نہیں لیں گے کہ وہ بیچارہ کھلونے کی پستول لے کے آ رہا ہوگا یا کھالی لے کے آ رہا ہوگا یا مجھے گفٹ دینے کے لیے آ رہا ہوگا. وہاں پہ سوء ظن بھی نہیں کریں گے کہ ویسے تو مار نہیں آ رہے ہیں مجھے، مگر احتیاط کریں گے کہ نہ وہاں پہ اس نے ظن سے کام دیں گے کہ ہم سامنے سے یا ملنے کے کہ چلو گفٹ کرنے آ رہے ہیں پستول، اور نہ جو ہے وہ سوء ظن کرے، بلکہ بیچ والا راستہ اختیار کرے کہ اس کی زد میں آنے سے بچ جائے کم از کم. اسی طرح سے عزت کا مسئلہ ہو تو وہاں جو ہے احتیاط سے کام لیں گے
اور اسی طرح سے مسئلہ جب مال کا ہو، البتہ مال جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں، کہ ہمیں مثلا جو ہے جاب کے کسی کیشیئر کو رکھنا ہے، کہ مسلمان ہے تو اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، نہیں برائی کی نسبت بھی نہیں دینی، مگر وہاں تحقیق کرنی پڑے گی پوری، ورنہ احتیاط کریں گے کہ نہیں اس آدمی کو۔ مال کا جیسا آپ نے کہا کثیر تعداد میں اس کے پاس مال ہے، اگر ہمیں پتہ ہی مال اس کا ہے حرام کا، سارا بلیک کا پیسہ ہے تو اس کی ملکیت اب اس نے کیسے بھی غصب کیا چھینا ہے، پھر بھی ہم یہاں کریں گے؟ اگر مال اس کی ملکیت ہے تو ہم فقط اس بنیاد پہ وہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے پاس جو ہے وہ حرام کا ہوگا، اس میں کوئی تصرف کی گنجائش نہیں ہوگی، اس کے پاس ہے اس کا مال سمجھا جائے گا۔ اگر اس نے ہمارا مال کھایا ہے یہ ہمیں پتہ ہے تو تقاص کے بعد اگر مسائل آتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے اتنا مال جو ہے اس سے لیا جا سکتا ہے، البتہ اس میں بھی تفصیلات ہیں، مگر معمولی سے 5-10 روپے کی بات ہو تو اس میں نہیں تحقیق میں پڑ جائیں گے کہ اس میں بھی ہم کہیں کہ سوء ظن کرے یا اس نے ظن نہیں کرے، احتیاط سے کام لے، مگر مال بڑی مقدار میں ہو تو پھر جو ہے وہ تحقیق کریں گے۔ اب تھوڑی سی بات اس کی پڑھ لیتے پھر آگے دیکھتے ہیں اس کی وضاحت کے لیے۔ وصل حسن الظن قد عرفت ان ضد سوء الظن بالخالق والمخلوق هو حسن الظن بہما، کہ یہ تو معلوم ہو چکا ہے آپ کو کہ خالق اور مخلوق کے بارے میں سوء ظن رکھنا، اس کے برعکس کیا ہے کہ خالق کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور مخلوق کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا۔ ولما كان الاول من لوازم ضعف النفس وصغرها، سوء ظن کیوں پیدا ہوا تھا؟ اس سے کہ نفس کمزور تھا، نفس ضعیف تھا، تو فثانی من نتائج قوتها وثباتها، تو حسن ظن کیوں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا نفس قوی ہو، نفس جو ہے وہ ثابت ہو، اس وقت حسن ظن پیدا ہوتا ہے اس میں۔ وفوائدہ اکثر من ان تحصی، حسن ظن کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور اس حد تک زیادہ ہیں کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، شمار کیا جائے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وقد تقدمت الظواہر واردۃ فی مدحہ، اور بعض وہ روایات بھی پہلے گزر گئی کہ جو حسن ظن کی فضیلت کو بیان کر رہی تھی۔ تو فینبغی لکل مومن ان لا ییأس من روح اللہ، تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروردگار عالم کی رحمت سے نا امید نہ ہو، گناہ کثیر ہونے کے بعد پروردگار عالم کے بارے میں سوء ظن نہ کرنے لگے کہ اب تو وہ معاف نہیں کرے گا، اب تو بخشے گا نہیں، بلکہ پروردگار عالم کے بارے میں حسن ظن سے کام لے۔ ولا یظن انه لا يرحمه ولا يعذبه البتہ ولا يخلصه من عقابه، اور یہ برا گمان نہ کرے کہ پروردگار اب تو رحم نہیں کرے گا، اسے ضرور عذاب دے گا، اسے ضرور جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا، اس کے لیے اب عقاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ والے خیالات نہ رہے پروردگار عالم کے بارے میں۔ وَأَنَّمَا يَرِدُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْبَلَايَا وَالْمَصَائِبِ هُوَ شَرٌ لَهُ وَعُقُوبَةٌ، اور وہ چیز جو اس کے اوپر دنیا میں وارد ہوتی ہیں، بلائیں، مصیبتیں، یہ نہ سوچے کہ پروردگار عالم اس کے ساتھ شر کرنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ، یا اس کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، بلکہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے بارے میں پروردگار عالم سے حسن ظن رکھیے کہ یہ جو ہے اس کے فائدے کے لیے پروردگار عالم نے اس کی طرف یہ مصیبت بھیجی ہے۔ بَيَنبَغِي أَن يَعْلَمَ أَنَّهُ أَرْحَمُ وَأَرْأَفُ بِهِ مِنَ الْوَالِدَيْنِ، بلکہ سزاوار ہے کہ وہ جان لے کہ پروردگار عالم کی محبت والدین کی محبت سے زیادہ ہے، اس کی رحمت، اس کی الفت والدین کی الفت سے زیادہ ہے۔ تو اگر ماں کوئی چیز دے رہی ہے تو نقصان پہنچانے کی نہیں دے رہی ہوگی، فائدہ پہنچانے دے رہی ہے، تو جب ماں سے بڑھ کے خدا کی رحمت، تو پروردگار کسی چیز کو بھیج رہا ہے تو نقصان پہنچانے کی نہیں بھیج رہا ہوگا، یقین بندے کا فائدہ ہوگا تبھی وہ چیز دی جا رہی ہے اس کو۔ وَإِنَّمَا خَلَقَهُ لِأَجْلِ الْفَيْضِ وَالْجُودِ، پروردگار عالم نے اس کو خلق کیوں کیا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس لیے خلق کیا کہ خدا پھر اس کو جہنم میں جلا کے مزے لینا چاہ رہا تھا نعوذ باللہ، کہ اس کو مزہ آتا کہ انسان جو جہنم میں جلے وہ میں دیکھوں کیسے جلتے ہیں، یا پروردگار عالم نے اس لیے تھوڑی خلق کیا کہ دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار ہو اور پھر میں دیکھوں کہ کیسا مزہ آتا ہے نعوذ باللہ۔ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیوں کیا کہ وہ فیض یاب ہو، اعلیٰ مراتب کو حاصل کرے۔ اب وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اعلیٰ مراتب کے متوجہ نہیں ہیں یا پستی کی طرف جا رہے، تو اب پستی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اور اعلیٰ مراتب کو متوجہ کرنے کے لیے وہ مصیبتیں نازل کرتا ہے۔
تاکہ مصیبتوں کی وجہ سے انسان متوجہ ہو۔ اسی اگر دیکھا جائے کہ کوئی شخص گناہگار بھی ہے اور بہت زیادہ گناہگار ہیں، اس پر مصیبتیں نہیں آتی ہیں، وہ آسائش میں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے گویا اس کو چھوڑ دیا اب، کہ اب اس کے تو متوجہ نہیں ہے، کہ اب گویا یہ طے ہو گیا کہ یہ اب آرام مراتب کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ ورنہ اگر کثرت گناہ کے بعد مصیبتیں بھی آ رہی ساتھ ساتھ، اس کا مطلب پروردگار عالم چاہ رہا ہے کہ اب یہ ان گناہوں کو چھوڑے اور اعلیٰ مراتب کی طرف متوجہ ہو، اعلیٰ مراتب کی طرف آگے بڑھے۔ اس کے پروردگار عالم نے ضائع کرنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، پروردگار عالم عبث کام نہیں کرتا ہے کہ انسان کو خلق کرے اسے ضائع کر دینے کے لیے۔ اس میں بھی یہ جو مصیبتیں اور بیماریاں، اس میں بھی کوئی مقدار ہوگی کہ مطلب چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری، اس طرح کا کوئی قانون ہے کہ کلی انسان کو پتہ چل جائے کہ اس وجہ سے کہ خدا جو ہے ہماری طرف متوجہ ہے کہ یہ ہمارے چیز نہ ہے؟ ہاں، اب یہ کہ جو نظام ہے مصیبت کے حوالے سے وہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ کچھ مصیبتیں جو انسان کی آتی ہیں وہ اس کے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ انسان کے اطراف میں جو لوگ ہیں اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ تو اب یہ دونوں مصیبتوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس کی اپنی کوتاہیوں سے مصیبتیں آ رہی ہیں اس کو تو کوتاہیاں دور کرنی پڑے گی، معاشرے کی وجہ سے جو آ رہی ہے اس میں اس کے لیے اصلاح معاشرے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ مگر دونوں مصیبتوں میں جو آ رہی ہے اس کے فائدے کے لیے، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مصیبت کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہو رہا تھا روحانی اعتبار سے، اب وہ زوال اس کا ختم ہو جائے گا کہ واپس جو ہے وہ عروج کی طرف آگے بڑھنے لگے گا۔ جیسے مثلاً جو ہے مثال ابھی برتن کی آئی کہ وہ برتن گندا ہو گیا، یا تو ہم نے خود گندا کیا یا کسی اور نے کر دیا، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ وہ صاف کرنا دونوں صورتوں میں اس کے فائدے مند ہے، چاہے وہ گندا ہم نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا، مگر اس میں جو رگڑ لگے گی وہ اس کو اذیت ہوگی اگر وہ جاندار ہوتا تو۔ جی اگر ابھی جیسے آپ نے کہا کہ انسان جیسا کرے گا مطلب اللہ مطلب اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کو مصیبت نازل کرے گا، تو اس طرح نہیں کہ پہلے سے قانون بنا ہوا ہے اس طرح جائے گا تو کھڈا اور اس طرح جائے گا تو بچ جائے گا، اس طرح کا قانون بنا ہوا نہیں؟ قانون بنا ہوا ہے نا، قانون تو بنا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ مطلب جیسے مطلب وہ جس طرح جائے گا ویسے ہی ہو۔ ہاں، یعنی جب پروردگار نے عقل دی اس کو، ساتھ میں علم بھی دیا، اس کے باوجود جب وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اب گناہ کی طرف جائے گا تو اس کا نقصان تو ہوگا اس کو۔ یہ نقصان خود جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے جو پیچھے چلا گیا تھا، یہ سزا جو ہوگی، یہ مصیبتیں ہوگی، اس سزا کو پوری کر کے واپس اس کو وہاں پہ لے آئے گی، مگر وہ ایک نظام کے تحت ہی ہوگا۔ گویا کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کا نظام مرتب کیا ہوا ہے کہ فلاں گناہ کیا تو اس کے عوض میں اس کو اتنی تکلیف ہوگی، فلاں گناہ کیا تو اس کے مقابلے اتنی تکلیف ہوگی۔ اب وہ مثلا خود اس میں بھی گنجائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کی سزا جو ہے 100 کوڑے ہوں مثلا، تو اب اس 100 کوڑے میں سے 90 ہو سکتے ہیں، 80 ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے ایک مصیبت کی سزا جو ہے مثلا ایک گناہ کی سزا تھی کہ اس کے بعد 10 مصیبتیں آتی، پھر وہ پروردگار عالم کے بارے میں گڑ گڑایا، اس نے توبہ کی تو وہ 10 کی بجائے 8 ہو جاتی ہے، 8 کی بجائے 6 ہو جاتی ہے۔ اس میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے پوری نہیں ہوتی، دعا پوری ہوئی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، اس نے دعا مانگی، اس کا جو بڑی مصیبت تھی وہ چھوٹی بن گئی، مصیبت تو آئی اس کے اوپر، مگر وہ دعا نہ مانگی ہوتی تو مصیبت بہت بڑی ہوتی۔ تو دعاؤں کا فائدہ، معصومین علیہ السلام سے توسل کرنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی مصیبت چھوٹی ہو جاتی ہے، اور بعض بات چھوٹی ہوتی ہے تو بالکل ختم بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے فائدے اپنے مقام پہ ہیں۔ اب یہ ٹاپک آج پورا تو نہیں ہو سکا، کل اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔